سورہ قلم کی ورس 4 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کیا ہے. اور خلق عرف عام میں اچھی عادات کو کہا جاتا ہے. گڈ ہیبٹس ہوں گی تو وہ خلق کہلائے گا، اور اس کی جمع اخلاق آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ حسن خلق کی تعریف، اچھے اخلاق کی تعریف یوں فرماتے ہیں، اور اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا کہ لوگوں سے ہنستے ہوئے گفتگو کی جائے. یعنی جب لوگوں سے ملے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ملے. اور یہ جب لوگوں سے ملتا ہے اور خوشی سے جب ملے تو اس کا باطن بھی خوش ہو اور اس کا ظاہر بھی خوش ہو. یہ نہیں ہے کہ اسمائل چہرے پہ تو ہے لیکن باطن میں جو ہے وہ بغض رکھتا ہو. یہ بندے مومن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ جب ملے وہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ اسے ملے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کو پھیلائے اور برے کام سے باز رہنا اخلاق ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس پہ گفتگو کی ہے، اور آپ اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر کسی سے عمدہ سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا، دوسروں کے لیے نرم پہلو رکھنا، سلام کو پھیلانا، یعنی جس کو جانتا ہے اس کو بھی، مسلمان ہے اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرے، کھانا کھلانا، اگر کوئی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس مریض کی عیادت کرنا. اور یہاں امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ مریض خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اس کی عیادت کے لیے جائے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم ہو. بوڑھے کی عزت کرنا، معاف کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرنا، سخاوت اور خیرات کرنا، اور غصہ اگر آئے تو غصے کو ختم کر دینا. یہ حسن اخلاق ہے. اور اسی طرح اسلام کی حرام کردہ اشیاء سے بچنا بھی حسن خلق ہے. یعنی جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے اس سے وہ رک جائے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بخل و لالچ ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ دینا ہے، قطع رحمی کرنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، فخر ہے، تکبر ہے، فحش گوئی ہے. الغرض جن چیزوں سے اسلام نے اسے روکا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو روک لے. یہ اخلاق ہے.